اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے سب میرے لیمان ساتھی؟ امید کرتی ہوں رب تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ رب العزت ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہم لیسن کے آغاز سے پہلے دیکھنے جا رہے ہیں کہ قرآن زندہ دل کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ وہ تو سراسر نصیحت ہے اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں، تاکہ تو اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچتی نہیں، یا اس تک پہنچتی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا۔ اس کا دل حاضر بھی ہے اور وہ کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی نشانیاں جیسے آسمان، پہاڑ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا دل ہمیں عطا فرمائے کہ جو نصیحت قبول کرنے والا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے فائدہ اٹھانے والا ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھی چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجیے سورۃ البقرہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا واو کی ساؤنڈ وقالوا، قاف حروف مستعلیہ پلس مد اصلی ہو رہی ہے، الف سے پہلے قاف کے پر زبر، لام پیش واولو مد اصلی، واو مدہ اس سے پہلے پیش۔ وقالوا قلوبنا، قلو نہیں کرنا، قاف پیش قو، قلوبنا غلف۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، دونوں لام ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، بل اور لام ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، لام مشدد کو پڑھیں گے، بل لعنهم الله، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، بکفرہم، رازے رے نہیں کریں گے، بازر بے نہیں، بازر بی، میجورٹی جو غلطی ہوتی ہے مجہول طریقہ بازر بے پڑھا جاتا ہے۔ بکفرہم فقلیلا قاف حروف مستعلیہ ما یؤمنون، فقلیلا ما یؤمنون۔ فقلیلا تنوین کو میم مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ یؤمنون حمزہ ساکن ہے، چھوٹا سا جھٹکا ہوگا، یؤمنون، ٹھیک ہے، میں نون نہیں، می نون سے می۔ ایک دفعہ پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اس کو بار بار سنیں اور بار بار دہرائیں۔ اور اب ہماری باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم نے پڑھا کھڑا زبر، اور ہم پڑھ رہے ہیں اب کھڑی زیر، اور کھڑی زیر کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور کھڑی زیر جو ہوتی ہے یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا ڈاٹ تک۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قا کھڑی زیر قی، وا کھڑی زیر ضی، حروف مستعلیہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ عین کھڑی زیر عی، بد مٹھی کیجئے، ایک انگلی کھولیے۔ غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی۔ ٹھیک ہوگی، یہ آج کا لیسن ہمارا قرآنی قاعدے کا۔ تو ساتھیوں کافی دنوں سے ہم نے حروف تہجی کے ساؤنڈز میں دیکھے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آج۔ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف قاف کاف لام ن و ہا یا یا۔ ٹھیک ہو گیا، آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ قرآن ہمارے سینوں میں اتار دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔